مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 7497۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء او کما قال۔ مختصر سے دو جملے یہ پہلے ذہن میں رہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے کہ پیغمبر کی باتوں کی پیغمبر ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ذات سب انسانوں میں سب ذاتوں میں اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی سب کلاموں میں انسانوں کے سب کلاموں میں اعلیٰ ہے۔ اسی لیے دنیا آج تک اس کی تحقیق میں لگی ہوئی ہے کہ مراد رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ المسلم یأکل فی معن واحد، کہ مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے، انتڑی مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اب اس کی تشریح اور توضیح میں محدثین نے بہت کچھ ارشاد فرمایا، اس میں سے جو مختصر ہمارے سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تمام ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق ایمان والوں کے کھانے پینے کے اعتبار سے، کہ مومن جو ہے وہ تھوڑا کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ زیادہ کھاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے پیٹ سے زیادہ کوئی بری تھیلی نہیں جسے پورا بھرا جاتا۔ یعنی آدمی کے لیے تو اتنے نوالے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ سیدھی ہو جائے۔ اور ایک اور دوسرا محدثین کہتے ہیں کہ مومن کے نزدیک اور کافر کے نزدیک فرق یہ ہے کہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جبکہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ دنیا صرف کھانے پینے کا آرام کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ دارالعمل ہے۔ لہٰذا اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کھانا کھانا، ایک بات۔ اور حکماء نے ایک اور بات اس سے نکالی کہ مومن کی زبان ایک ہے، مومن کی زبان ایک ہے جبکہ کافر کی کوئی زبان نہیں۔ مومن ایک بات اپنی زبان سے کہتا ہے، پھر اپنے قول کی پاسداری کرتا ہے، جو بات اس کے منہ سے نکل گئی وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے، جبکہ کافر کسی بھی بات پر قائم نہیں رہتا، وہ گھومتا ہی رہتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے ارشاد فرمایا، ایک ایمان والے کے بارے ارشاد فرمایا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل اپنی جگہ پر قائم و دائم ہیں، لیکن مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور ان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان آج زوال کا پستی کا ہمیں شکار نظر آتے ہیں۔ اب دنیا جو ہے وہ یہ کہتی ہے مسلمان ناکام ہو چکے، اصل میں مسلمان ناکام نہیں ہوئے، مسلمانوں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے۔ اگر آپ خامی دیکھیں تو مسلمان میں خامی ہو سکتی ہے، ذات کے اعتبار سے مسلمان کے کردار میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی ذات میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جس ذات کو اپنا نبی مانتا ہے، جس کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی کمی ہے نہ اس کے فرمان میں کوئی کمی ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس ذات بابرکات کی صحیح طور پر اتباع نصیب فرمائے۔ کہ آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کھانا کھانے میں یہ لحاظ بھی رکھتا ہے۔ اور پھر مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ 1/3 کھانے کے لیے اس تھیلی کو اس کے 3 حصے کرتا ہے۔ مومن اپنی اس تھیلی کے 3 حصے کرتا ہے، 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، اور 1/3 جو ہے وہ سانس لینے کے لیے چھوڑتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ اتنا کھاؤں جس سے میں اس کی حمد کر سکوں، جس سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔
وہ کھاتا بھی آخرت کے لیے، اس کے کھانے پینے، اس کے پہننے میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مومن بننا نصیب فرمائے جس کے کھانے میں، جس کے پینے میں، جس کے پہننے سونے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے اول ہو۔ آمین ثم آمین۔